محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیک ٹو دا اسکول کو واپس جانا ہے، پھر سے سیرت پڑھنا ہے، پھر سے اپنے ذہنوں کو ٹٹولنا ہے، اس کو ریفریش کرنا ہے اور اس کو پھر سے شدھ طریقے سے اسلام کو فالو کر کے بتانا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں استقبال کرتا ہوں، مبارکبادی پیش کرتا ہوں ڈائس پر تشریف فرما علماء اکرام، ناظم جلسہ، دانشوران اسلام اور سامعین میں موجود بزرگان ملت، علماء اکرام، عالمات اور نوجوانان اسلام، میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے یہاں پر استقبال کرتا ہوں اور میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ صحیح حدیث شریف میں یہ ہمیں لیسن ملتا ہے، اللہ کے لیے جو لوگ جمع ہوتے ہیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی حشر کے میدان میں عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے عرش کا سایہ، دوسرے میں ہے اللہ اپنے سائے میں رکھ دے۔ اللہ اکبر۔ آپ جو بھی تکلیف اٹھا کر، جو بھی قربانی دے کر اپنے گھروں کے جو بھی کام ہیں وہ چھوڑ کر آئے ہیں تاکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، آپ نے جو بھی قربانی دی ہے، جو بھی مسائل آپ اپنے گھر میں چھوڑ آئے ہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر سے نکلنے سے پہلے سارے مسائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے حل فرمائے۔ اور جو فیملی یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اور ان کے جتنے بھی خاندان والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر اور ان کے سب خاندان جو ان سے ریلیٹڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب پر رحمت نازل فرمائے۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے۔ یہاں سے تقریباً یہ جو جدہ کا مقام ہے، یہاں سے تقریباً لگ بھگ 450 کلومیٹر دور پر مدینہ طیبہ اور وہاں پر میدان احد پایا جاتا ہے، اور میں آپ کو وہاں کا ایک قصہ سنا رہا ہوں، اور یہ قصہ آج سے 1400 سال پہلے پیش آیا، جس کا ذکر صحیح مسلم حدیث نمبر 3354 میں
راوی کہتے ہیں کہ جنگ احد کا میدان ہے، حملے شدید سے شدید تر ہو رہے تھے اور کفار قریش اپنے حملوں کو انہوں نے اس قدر تیز کر دیا کہ یہاں تک کہ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کا قافلہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر بکھر چکا تھا۔ عین اس وقت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صحابہ کرام موجود نہیں تھے، صرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پہلوؤں سے بچا رہے تھے کہ کہیں کوئی تیر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو نہ لگ جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے ہمارے سینے پیش کر دیں گے، دو صحابی میدان میں ابھی بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ باقی کے صحابہ اکرام وہاں پر حملوں کی تاب نہ لا کر وہ ذرا دور ہو چکے تھے۔ عتبہ بن ابی وقاص جو کہ کافروں کی طرف سے، حملہ کرنے والوں کی طرف سے ایک سرغنہ تھا، اپنے دو ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ اس نے کہا بڑا بہترین موقع ہے کہ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ یہ ارادہ لے کر عتبہ بن ابی وقاص اپنے دو ساتھیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ کہا کہ موقع اچھا ہے، صرف دو صحابی مقابلہ کر لیں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 3354 سے اگر آپ پڑھتے جائیں گے، عتبہ بن ابی وقاص نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاک کر اس نے مارا۔ اللہ رحم کرے، وہ نشانہ صحیح لگ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر پر آ کر وہ پتھر لگتا ہے۔ دوسرے مشرک نے اور ایک وار کیا، تیسرے مشرک نے اور ایک وار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر پڑتے ہیں۔ اتنی بڑی شخصیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کل ملا کر 17 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانی اٹیک ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر 17 مرتبہ غیر مسلموں نے، اس وقت کے دشمنان اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 مرتبہ انہوں نے جانی حملے کرتے ہوئے انہوں نے اٹیک کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی اتنا بڑا وار، 3 بڑے پتھر آ کر جس میں اطہر کو لگتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے جب اٹھتے ہیں، اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیشانی پھٹی ہوئی ہے، خون نکل رہا ہے، گالے مبارک پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے، ہونٹ مبارک پھٹے ہوئے ہیں، خون نکل رہا ہے۔ کون سی عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں نہیں، 30 سال کی عمر میں نہیں، 40 سال کی عمر میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے کارنامے اس عمر میں ہیں جہاں پر آج کے لوگ ہم کہتے ہیں 52 سال کی عمر میں کہتے ہیں یہ تو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں۔ ریٹائرڈ یعنی کہ 2 مرتبہ ٹائرڈ، 2 مرتبہ ٹائرڈ ہو گئے۔ 2 مرتبہ کیسا ٹائرڈ ہوئے؟ ایک تو آفس سے بھی ٹائرڈ ہو گئے، دوسرا بیوی سے بھی ٹائرڈ ہو گئے، 2 مرتبہ ریٹائرڈ۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ عمر ہی نہیں ہے کام کرنے کی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کو دیکھیے آپ۔ 50 سال سے لے کر 63 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کارنامے ہیں، آج کے جوانوں کو سبق لینا چاہیے۔ آج کے جوان نماز پڑھنے کے لیے آنے کے لیے ترستے، نماز کے لیے ان کے لیے موج ہو گیا، مشکل ہو گئی ان کے لیے۔ دین کے کام کرنے کے لیے ان کے پاس وہ غیرت اور وہ حمیت، وہ جذبہ، وہ طاقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا مثالوں کو، آج ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طاقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمت، اے نوجوانوں تمہیں للکار رہی ہے، تمہارے غیرت کو اور تمہارے ایمان کو ابھار رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیرتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پورا چہرہ خون سے لت پت ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ سوچا کہ ہائے میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا
اس سے پہلے کہ ابھی عتبہ بن ابی وقاص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی بھی نہیں مانگی، دوسرے مشرک نے بھی معافی نہیں مانگی، تیسرے مشرک نے بھی معافی نہیں مانگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے چہرے مبارک کو پھیرتے ہوئے کہہ رہے تھے، اے اللہ تو اپنے عذاب کو نہ بھیجنا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے. اللہ خون میں لت پت ہوتے ہوئے، جبکہ صبر کی انتہا کہہ لیجیے آپ، ایک بڑی عمر کا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ اس قوم کو عذاب نہ دینا، ان کو معلوم نہیں ہے کہ میرا مرتبہ کیا ہے، مجھے اب بھی امید ہے کہ یہ لوگ کلمہ پڑھیں گے، ان کو تباہ نہیں کرنا، ان کو اور موقع دینا، ان کو اور مہلت دینا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے کہ لوگوں کو مار مار کر جہنم میں پھینک دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے تاکہ لوگوں کے پہلوؤں کو کھینچ کھینچ کر جہنم سے بچا لے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا ہوتا تو فتح مکہ کے موقع پر ان تلواروں کو کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور ان دشمنوں کی طرف سے وکالت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا. تاریخ کی کوئی عدالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو قتل کر دیتے تو کوئی حرف نہیں کر سکتی تھی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مارنے کے لیے اور جہنم رسید کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تکلیف دہ ٹائم پر بھی آپ نے ثابت کر کے بتا دیا کہ میرا مشن ہے رحمت. ارحم الراحمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ابو الطفیل عمر الدوسی، دوسرا واقعہ، ابو الطفیل عمر الدوسی، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ملتی ہے کتاب المناقب کے اندر کہ ابو الطفیل عمر الدوسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر کہتے ہیں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قبیلے دوس پر بددعا فرما دیجئے، یہ لوگ آپ کا بہت مذاق اڑاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. مدینے کا واقعہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بددعا نہیں دوں گا، میں ان کے حق میں دعا دوں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا دی جو آج ہم دائی حضرات ماشاءاللہ سے دعوت کے میدان میں جب جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جاتے ہیں، اللہم اہدہم وأتی بہم اجمعین. اے اللہ تو ان کو تباہ نہیں کرنا بلکہ تو ان کو ہدایت دینا اور ان سب کو مسلمان بنا کر اے اللہ میرے پاس لائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہہ رہے کہ تباہ کر دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان کو مجھ سے نجات دلا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ قبیلے اللہم اہدی دوسن، اے اللہ تو دوس قبیلے کو ہدایت دے اور ان سب کو میرے پاس لے کر آ. آپ جانتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کے بعد نیچے جو حدیث شریف نیکسٹ پیش کی ہے، وقتی بھی ہم عربی میں جو لوگ عربی جانتے ہیں یہاں پر اور بہت سارے کام کرنے والے بھی جانتے ہیں کہ وقتی کا مطلب ہوتا ہے آنا. اس کے نیکسٹ جو حدیث ہے اس کے اندر کیا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوس قبیلے کے تھے جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی دعا کی، اس قبیلے سے نکلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے جلباز ہو جاتے، اگر آپ کے دل میں رحمت اللہ تعالیٰ نے ایسی ڈالی نہیں ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر بددعا فرما دیتے تو شاید کہ آج ہم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم ہو جاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے اور ان کو لے کر آ. نیچے صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت دیکھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جملہ نقل کر رہے ہیں، اس کے بعد فَأَتَيْتُ مِنْهُمْ، ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اور میں آیا وہ قبیلے سے. اللہ اکبر. اللہ نے وہ لفظ کی تک بھی قدر رکھ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کا نتیجہ دیکھیں. تیسرا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تقریباً اگر آپ طائف تو بہت ہی قریب جانتے ہیں آپ، مکے سے اگر آپ وادیوں کے راستے سے جائیں گے تو 100 کلومیٹر، اور اگر آپ بس کے راستے سے جائیں گے 80 اور 90 لگ بھگ، ہر ایک کا الگ الگ راستہ ہے. یعنی کہ 100 کلومیٹر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جا رہے ہیں، اور مورخین کہتے ہیں کہ وہ مئی کی شدت کی گرمی والا. اس وقت کا اندازہ لگائیے، اس زمانے میں
کوئی اے سی کی فیسلٹی نہیں تھی، اس زمانے میں کوئی ایسے آرام دہ سواریاں نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل جاتے ہیں، سواری کا زیادہ ذکر نہیں آتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ صحابہ اکرام کو لے کر نہیں جاتے، کیوں؟ تدبیر یہ تھی کہ اگر مکے والے یہ دیکھیں گے کہ کئی لوگ جا رہے ہیں تو دماغ میں آ سکتا ہے، ہو سکتا طائف میں جا کر یہ لوگ گروپ بنا کر ہو سکتا ہم پر حملہ کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کو ابھی سمجھنے کا اور موقع دینا چاہیے، ان کو غلط فہمی میں ڈال کر کوئی فتنہ یا کوئی جنگ کی حالت نہیں۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی عمر کی بات کر رہا ہوں؟ 50 سال کی عمر میں۔ نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے ذرا جذبے کو کھنگالے، ذرا ایک مرتبہ ریفریش کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو، اپنے جذبوں کو، کہ کہاں ہمارے جذبے جا رہے ہیں، کہاں ہماری طاقت اور توانائی لگ رہی ہے، اس کو ذرا ریفریش کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمان کو۔ 50 سال کی عمر میں ایک بوڑھا، ایک بڑی عمر والا، ایک شخصیت، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے ہیں۔ 100 کلومیٹر جانا، 100 کلومیٹر آنا، اور گرمی کا ماحول ہے۔ جو پہاڑ ہیں وہ بطحا کے پہاڑ ہیں۔ بطحا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کالے پہاڑ جس کے اوپر نوک ہو اس کو عربی زبان میں بطحا کے پہاڑ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ایک مرتبہ میں نے چپل نکال کر میں نے کوشش کی کہ اس کو بغیر چپل کے اس پر کیسے چلا جائے۔ لٹرلی آپ خود جہاں پر جنگ بدر ہوئی وہاں پر بھی، جہاں پر صحابہ اکرام نے جنگ کی، وہاں کے پہاڑ یا مکہ کے طائف کے آپ دیکھ لیجئے، کالے وہ پہاڑ جس کے اوپر نوک ہوتے ہیں، چلنا مشکل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جاتے ہیں اور جا کر اسلام پیش کرتے ہیں۔ قوم نے کیا کیا؟ قوم نے اپنے اوباشوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے گئے، صحیح سیرت کی روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھ کر فرشتوں کو بھی رحم آ گیا تھا۔ طائف کے اندر 2 بڑے پہاڑ ہیں، صحیح بخاری کے اندر ان پہاڑوں کا نام ملتا ہے اخشبین۔ 2 پہاڑ کے فرشتوں نے آ کر کہا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف آپ اشارہ کر دیجئے پھر یہ قوم نسیم منسیہ ہو جائے گی۔ صرف آپ اشارہ کر دیجئے، یہ قوم پھر نسیم منسیہ ہو جائے گی، ان کو پاٹ دیا جائے گا۔ صرف آپ اشارہ کر دیجئے، یہ 2 پہاڑوں کے ذریعے سے اس پوری قوم کو پاٹ دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم قوما یعبدون اللہ وحدہ، ابھی نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ایسوں کو نکالے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے جانتے ہیں؟ اگر فرشتہ آ کر ہم سے کہتا کہ اے 20ویں صدی کے لوگ، آپ کو کفار بہت ستا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے، ہم ہمالیہ کے پہاڑوں سے ان کو پاٹ دیں گے۔ اگر خون نکل رہا ہو اس وقت پر آ کر کوئی فرشتہ اگر آفر کرا تو ہمارا حال کیا ہے معلوم؟ یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا؟ پہلے آنا تھا، ابھی خون نکل گیا، ابھی آ کے پوچھ رہے ہو، ختم کر دینا تھا ابھی تک، ابھی تم بہت لیٹ ہو چکے ہو، پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے۔ کیا ہمدردی ہے کہ خون نکلنے کے بعد آ کر ابھی پوچھ رہے ہو؟ جا کے ختم کر دو۔ یہ ہمارے صبر کا حال۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے جلباز نہیں تھے، وہ انسانوں کو کاٹ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قدم قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی طریقے سے ان کو ہدایت مل جائے۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لگتا ہے گویا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ اتنا زیادہ تڑپتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں سے ایسوں کو لائے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ آپ جانتے ہیں طائف کے 2 قبیلے، ثقیف اور حوازن۔ ثقیف، قبیلے ثقیف سے نکلے 3 صحابہ، اس میں سے ایک ہے عثمان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہندوستان تشریف لائے۔ 3 بھائی، انہوں نے ارادہ کیا چلو سعودی عرب کنٹریز میں یہاں پر رہنے کے بجائے ہم ایسے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کی بات کو لے کر ہندوستان چلے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قافلہ
جو شروع میں جو قافلے آئے ان میں سے جو قافلہ آیا وہ ثقیف کا قبیلہ آیا، اور نتیجے میں آج ہندوستان کے اندر لگ بھگ 25 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ کتنے؟ 25 کروڑ لگ بھگ مسلمان پائے جاتے ہیں۔ ہر 4 یا 5 میں سے ایک مسلم ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام صوفیوں سے پھیلا، ان کو چاہیے کہ اپنی ہسٹری ذرا کریکٹ کر لیں، ان کو چاہیے کہ ذرا اپنی ہسٹری کو صحیح پڑھیں۔ صوفی تو بعد میں آئے بہت زیادہ۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام کو لانے والے پوتر اور بالکل شدھ قرآن اور صحیح احادیث سلف صالحین کے مطابق جو اسلام الحمدللہ صحابہ اکرام لے کر آ چکے تھے۔ اور محمد بن قاسم الثقفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ ثقفی، قبیلے ثقیف کے طائف کے میدان کے رہنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دورس نگاہ دیکھیے آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ کا جو صبر ہے، آپ کا جو حلم ہے، آپ کی جو بردباری ہے، آج ہم میں قوم میں جذبے کو کنٹرول کرنے کا زمانہ ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے جذبات پہ بہنے کا زمانہ نہیں۔ حلم اور بردباری کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ جو روم کے کیتھولک، روم کے جو عیسائی ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام آنے تک زندہ رہیں گے، تو صحابہ اکرام نے پوچھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنا تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کہ روم کے عیسائی زندہ رہیں گے، ایسا کیسا رہے گا؟ ان کو کیا معلوم تھا بعد میں ہم جیسے لوگ آنے والے جو دعوت کا کام نہیں کرنے والے، ان کو کیا معلوم تھا؟ صحابہ اکرام نے پوچھا اتنا تیزی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آج جو 80 ملکوں کا جو خطہ پایا جاتا ہے، ایک عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب کے خلیفہ تھے ماشاءاللہ، 80 ملکوں کو چلانے والے عمر بن عبدالعزیز۔ آج کے زمانے میں 1977 اٹھا لیجیے آپ، دنیا کا کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو 80 ملکوں کو سنبھالتا ہو۔ ویکیپیڈیا میں لکھا ہوا ہے انہوں نے ایک ایسی حکومت کی جس کے اندر دہشت گردی کا ایک بھی واقعہ نہیں پایا جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، صحابہ اکرام نے دیکھا اتنی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے، پھر یہ روم کے عیسائی کیسے باقی رہ جائیں گے اس وقت تک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے اندر حلم ہے، غصے کو پی جانے کی طاقت ہے ان کے اندر بردباری ہے، وہ لوگ سمجھداری اور جذبے کے ساتھ کام کرتے اس وجہ سے وہ رہ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کر رہے ہیں، ایک صحابی کو تعریف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے ابو حکم، اے حکم، اے اقرا بن حابس، تیرے اندر 2 صفتیں ایسی ہیں اللہ اور اس کے رسول بہت تجھے چاہتے ہیں اس کی بنیاد پر، الحلم والانات، غصے کو پی جانا اور جذباتی فیصلے نہیں لینا۔ آج ضرورت ہے قوم کو کہ ہم ذرا سوچیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیک ٹو دا اسکول کو واپس جانا ہے، پھر سے سیرت پڑھنا ہے، پھر سے اپنے ذہنوں کو ٹٹولنا ہے، اس کو ریفریش کرنا ہے اور اس کو پھر سے شدھ طریقے سے اسلام کو فالو کر کے بتانا ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 واقعات سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ سارے انسانوں کے لیے الحمدللہ رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رحمت کا پیغام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم کو رحمت مل جائے گی، غلط فہمی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شفاعت اور سفارش ملے گی، تو اس کے لیے بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرط لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 13، سورہ مجادلہ، ان سارے مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور ایک جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑے واضح انداز میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اگر تم رحمت چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔
لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اگر ہمارا سسٹم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان کیا، سورہ حشر سورہ نمبر 59، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 20 کے اندر، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کر دے گا۔ آیت نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے کُبِتُوا کما کُبِتَ الذین من قبلہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیں گے جیسا کہ گزری ہوئی قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے ہیں، لیکن وہ رحمت پوری طریقے سے مکمل ہم کو مل نہیں سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش حقیقی رحمت جنت کی شکل میں مل نہیں سکتی، دنیا کے حقیقی کامیابیاں مل نہیں سکتی جب تک کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کریں۔ اب آئیے ذرا زندگیوں کی طرف دیکھیں۔ اکبر بادشاہ نے ہم ہندوستانی بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک دین اللہ نہیں دین الہی پیش کیا۔ کیا پیش کیا ہے؟ ہاں، دین اللہ نہیں دین الہی پیش کیا۔ قرآن مجید کو ہٹا کر مکمل ایک کتاب اس شخص نے بنائی، اور اپنے بادشاہ مسلمانوں نے کیا موقع نہیں دیا ہندو، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کیا موقع نہیں دیے۔ ہندوستان میں 800 سال سے زیادہ حکومت کے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، بادشاہت کی طاقت دی، قرآن مجید پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے طاقتیں دی، دولت دی۔ قرآن مجید پھیلانے کے بجائے قرآن مجید کو ہٹا کے مکمل ایک نیا دین ہندوازم اور اسلام کو ملا کر ایک کاکٹیل بنا کر پیش کر دیا گیا۔ اور ذرا ہمارے نکاح کا سسٹم دیکھ لیجئے، طلاق کا سسٹم دیکھ لیجئے، اس سے بڑھ کر اپنے عقیدوں کو دیکھ لیجئے، کون سی بدعتیں ہیں جو آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ جنازہ اٹھتا ہے اور اس کو دفنانے تک 230 بدعتیں مسلمان آج کرتے ہیں بر صغیر، اللہ کی بات فرمائے۔ اور اسی طریقے سے حج کرنے مسلمان نکلتے ہندوستان سے واپس جانے تک 110 بدعتیں کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر کے بتلا دیا، نکاح مکمل کرنے کے لیے 40 حرام کام کم سے کم کر لیتے، اللہ کی بات فرمائے۔ اللہ کا شکر کیا انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ طلاق کے سسٹم میں سب سے زیادہ اگر بے دردی کے ساتھ اس سسٹم کو اگر توڑا ہے تو بر صغیر کے مسلمانوں نے، یہاں تک کہ غیر مسلم اخباروں میں مذاق اڑانے سے وہ تھکتے نہیں ہیں، اتنا اسلام کے ہم نے حصے بکھرے کر دیے۔ ہم کو بیک واپس آنا ہے، سلف کے راستے پر واپس آنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، صحابہ کے راستے پر واپس آنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید اور صحیح احادیث کو اس طریقے سے سمجھنا جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے سمجھا اور پریکٹس کیا ہے اپنے عقیدوں کے اندر، اپنے نمازوں کے اندر، اپنے معاملت داریوں کے اندر، اپنے نکاح کے سسٹم کے اندر، اپنے طلاق کے سسٹم کے اندر، اپنے زندگی کے سارے شعبوں کے اندر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے قرآن، صحیح حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے کے مطابق تطبیق دیتے ہوئے، فٹ کرتے ہوئے لے جانے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کہہ دیا ہے۔ پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک نیا سسٹم لاتے ہیں اپنے آباء و اجداد کے نام پر، یا اپنے اماموں کے نام پر، یا اپنے علماء کے نام پر، یا اپنے بنائے ہوئے ایک خاص سسٹم کی بنیاد پر، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کوئی سسٹم لاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔ اگر بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے آگے نکل جائے گا انسان کا مرتبہ۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں، شرک کی دلدل میں اگر پھنس گئے، مسلمان ہوتے ہوئے بھی اگر شرک میں چلے گئے، خبروں کے پاس چلے گئے، جا کر شرک والے کام کرنا شروع کر دیا اگر ہم نے، اور بدعتیں شروع کر دی،
اپنے نکاح اور طلاق اور زندگی کے سارے شعبوں میں اگر حرام کام کرنے سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو کہہ رہے اولئک ہم شر البریہ، کائنات کا جو سب سے گندا کیڑا ہوتا ہے اس سے بدتر ہوتا ہے وہ جو مسلمان ہو کر بھی شرک کرتا ہے۔ شرک جو کہ آج بر صغیر کے مسلمانوں کو کھوکھلا کر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 110 میں کہا کُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو۔ لوگوں کو جا کر صحیح اسلام کیا بتائیں گے؟ یہاں تو اپنی خبر نہیں، خود ہی صحیح اسلام کو فالو کرنے کے لیے مشکل ہو رہی ہے۔ بدعتوں میں کوئی پھنسا ہوا ہے، شرک میں کوئی پھنسا ہوا ہے، اور شرک اتنا بدتر گناہ ہے، اتنا بدتر گناہ ہے، اتنا بدتر گناہ ہے، ابلیس بھی نہیں کرتا، اس گناہ میں پھنسے ہوئے۔ ابلیس نے نافرمانی کی لیکن اس نے شرک نہیں کیا۔ اتنی بیوقوفی کرے گا کیوں ابلیس اتنا بیوقوف تھوڑے ہی ہے، اس کو معلوم ہے جس سے آپ پوچھیں گے تو ٹائم ویسٹ ہوگا، دیتا نہیں کوئی، معلوم ہے، اتنا تو معلوم ہے۔ اس میں ABCD کی یعنی اتنی بیسک نالج ہے تو ابلیس کو بھی معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس بر صغیر کے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم۔ یہاں تک ہمارے پاس ابلیس نے کبھی اپنی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور وہ مانگتا، اس کو بھی معلوم ہے تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ کہا سورہ اعراف نمبر 7 کی آیت نمبر 13، 14، 15 ربی انذرنی الی یوم یبعثون۔ کیا کہا ابلیس نے؟ اے میرے رب، کیا کہہ رہا ہے ابلیس؟ کیا کہہ رہا ہے ابلیس؟ اے میرے رب، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس کس سے دعا مانگ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کہ کئی ہمارے مسلمان بھائی اللہ حفاظت فرمائے وہ جا کر اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ اور ابلیس نے جو دعا کی نا، بغیر جو غلط وسیلے استعمال کرتے اس نے ایسے وسیلے بھی استعمال نہیں کیے۔ اس نے کسی آدم علیہ السلام کا وسیلہ بھی نہیں لیا، اس کے دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آیا اچھا آدم علیہ السلام بہت نیک دکھ رہے ہیں یارو، حیدرآبادی زبان میں، ارے آدم علیہ السلام بہت نیک دکھ رہے ہیں، ان کے واسطے میرے کو نکالے، اس کا مطلب بہت چہیتے دکھ رہے۔ تو ابلیس نے آدم کا وسیلہ بھی نہیں لیا، کیونکہ ابلیس کو معلوم ہے ڈائریکٹ مانگنا ہے تو مل جاتا، اور ابلیس نے دعا کی اور ابلیس کی بھی دعا قبول ہوگی۔ ہم کئی مسلمان بھائی سے پوچھتے ہیں بھائی آپ یہاں پر کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ انسانوں سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ یہ لوگ خود کمزور ہیں، جو اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے، وہ تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، یہ نیک لوگ تھے، ہم لوگ اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اوپر والے سے ڈائریکٹ مانگنے میں شرم آتی ہے۔ ابلیس سے بھی زیادہ گناہ کر لیا، ایسا کیا گناہ کرے بھائی آپ؟ ابلیس اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ۔ آخر ایسا کیا گناہ کر لیا جو ابلیس سے بھی خطرناک ہے؟ ٹٹولنا پڑے گا، گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ڈالنا پڑے گا۔ ابلیس نے دعا مانگی اور ابلیس کی دعا قبول۔ آدم علیہ السلام کا انتقال ہو چکا لیکن ابلیس آج بھی زندہ ہے۔ کہا الی یوم الوقت المعلوم، اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ایک وقت مقررہ تک مہلت دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا، اور اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی دعا قبول کی۔ اس نے ایک نہیں 10 دعائیں کی، اے اللہ میں لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، زندہ بھی رکھنا، پھر کہاں بیٹھوں گا؟ کہہ رہا ہے میں 72 فرقوں کے جا کے وہاں نہیں بیٹھوں گا، میں وہ مسجدوں میں یا وہاں پر یا وہ مندروں میں چرچوں میں جا کے نہیں بیٹھتا، میرا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا۔ آلریڈی جو لوگ بھٹکے ہوئے وہاں جا کے ٹائم ویسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ لوگ صحیح عقیدہ ہونے کے باوجود بھی آپ کے اندر جھگڑے کئی کو ہے بھائی، تو ہم کہیں گے صحیح لوگوں کے پیچھے شیطان پڑتا، برے لوگوں کے پیچھے کہاں پڑتا؟ شیطان نے کیا کہا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تو مجھے طاقت دے کہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے وہاں پر بیٹھنے کا مجھے طاقت دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے وہاں بیٹھنے کی بھی طاقت دے۔ کہا کہ مجھے اور ایک بھی چاہیے، لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، مجھے طاقت دے کہ دائیں سے آؤں، بائیں سے آؤں، آگے سے آؤں، پیچھے سے آؤں، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ نیچے سے آؤں، اوپر سے آؤں۔ عقل مند ہے، دعا مانگتے ہوئے بھی سوچ سوچ کے مانگتا۔ اپن تو ایسے ایسے چیزیں مانگ لیتے جو کبھی ملتے کہ نہیں ملتے۔
جو چیزیں بالکل ایسی چیزیں ہیں، اے اللہ تو مجھے جوانی واپس دے دے، اے اللہ جو فلاں جو شادی ہو چکی ہے اس کا رشتہ توڑا کے مجھے دے دے، نافرمانی والے دعائیں، فلاں ہیروئن دے دے، نعوذ باللہ۔ نوجوانوں کے دوست جا کے دیکھ کے دعائیں ٹٹولا تو عجیب عجیب دعائیں نکلی، خیر ابھی وہ فائل نہیں کھولنا چاہ رہا ہوں، نئے نئے ویب سائٹ کھل جائیں گے تو ابلیس بھی دعا مانگتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں عقل مند دعا کرتے ہوئے ابلیس کی عقل ہماری عقل کو زیادہ کیا ہو گیا نہیں معلوم، نیچے سے اس لیے نہیں کہا، آدم علیہ السلام کے سامنے نہیں جھکا تو اس کو اتنا پرابلم آیا، تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے پاس جا کے تھوڑے قدموں میں جھکے گا، وہ نہیں جھکے گا، وہ انسانوں کے قدموں میں جھکنا نہیں چاہتا، ہمارے مسلمان جا جا کے اپنے سروں کو انسانوں کے سامنے جھکا رہے، اوپر سے آنے کے اوپر سے اللہ کی رحمت آتی، اس کو معلوم ہے یہاں پر ہاتھ نہیں ڈالنا، سوال نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دعا بھی قبول، کتنی دعائیں مانگی اس کی دعائیں قبول۔ ہمارے عقیدہ اللہ کے بارے میں ہم نے اللہ کی قدر کی نہیں، نہ اللہ کی صفتوں کو ہم نے پڑھا، نہ اللہ کے ناموں کو ہم نے پڑھا، نہ اللہ کے کاموں کو ہم نے پڑھا، نہ اللہ کی طاقت ہم کو معلوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو جیسے چاہے ہم اپنے انداز میں بہیو کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اگر پانا ہے تو قرآن مجید کا فارمولہ بڑا کلیئر ہے۔ کئی مسلمان ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سفارش کر لیں گے، جو چاہے گناہ کر لو، جیسا کہ شاعر کہتا ہے بابر بعیش پوش کے عالم دوبارہ نیس، پتہ نہیں بعد میں جنت ملتی کہ جہنم ملتی کہ دنیا میں عیش کر لو، نعوذ باللہ، بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، یہ کانسیپٹ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، اللہ تعالیٰ نے جو رحمت بھیجی ہے اور جو شفاعت ہے یہ اس کو ملنے والی ہے جس نے شرک نہ کیا ہو، جو بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو، جو قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرے گا، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق فالو کرے گا، اس کو یہ رحمت اور شفاعت ملنے والی ہے، اس کے علاوہ سوال ہی نہیں اٹھتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے واقعات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے کافروں کے لیے بھی، غیر مسلموں کے لیے بھی، اس کی تو میں نے آپ کو کئی مثالیں دی۔ ہندوستان میں پائے جانے والے غیر مسلموں کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کا پیغام دیا۔ افریقہ کے، یورپ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری والیوم نمبر 9 حدیث نمبر 49، من قتل معاہدا لم یرہ رائحۃ الجنہ، جو کوئی ایسے غیر مسلم کو، غور سے سنیں مسلمان، نوجوان ساتھی ذرا غور سے سنیں، جو کوئی بھی مسلمان کسی ایسے غیر مسلم کو مار دیتا ہے جو غیر مسلم معاہدہ کر کے، ہندوستان کا پلیس آف ایگریمنٹ ہے، ہندوستان کا پلیس آف ایگریمنٹ ہے، اگر کوئی یہاں پر بھی اگر کوئی غیر مسلم پایا جاتا ہو تو کہہ رہے جو کوئی بھی مسلمان کسی انوسنٹ معصوم ایک آپ نے عام زندگی گزارنے والا غیر مسلم ہے، ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، اس ملک پہ رہوں گا میں، ایگریمنٹ کر کے رہوں گا، جو کسی کو ستاتا نہیں ہے، اگر کوئی جا کر بازار میں بم ڈال دیتا ہے، اگر یہ معصوم مر جاتا ہے اس کی بنیاد پر، وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، مسلمان کو مارے گا تو کیا گناہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر کوئی غیر مسلم انوسنٹ ایگریمنٹ کیا ہوا کو مار دیتا ہے، لم یرہ رائحۃ الجنہ، یہ مسلمان یہ ایگریمنٹ کیے ہوئے غیر مسلم کو مارنے کی بنیاد پر جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سنی۔ ہے کوئی مسلمان جو ہمت کر لے؟ بڑی آسانی کے ساتھ میڈیا کہتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ آف ٹیررزم ہے۔ ڈچ زبان میں 17 منٹ کی جو فلم شائع کی گئی ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پلین پھٹنے والا ہے، الفتنہ نامی فلم ریلیز کی گئی جو 17 منٹ کی ڈچ زبان کے اندر جو اخباروں میں کافی مشہور ہوئی۔ اس فلم کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب ایک پلین ہے وہ پھٹنے والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم کو بم باندھ کر ایک بلڈنگ پر گر رہے ہیں، یہ فوٹو یہ کارٹون بنا کر پیش کیے گئے اور کہا گیا پروفٹ آف ٹیررزم، نعوذ باللہ۔ کیا ہو گیا ہمارے غیرتوں کو؟ کوئی ایک میڈیا کو کیوں نہیں پکڑتے، ایک ایسا میڈیا کہ جو پیرالل ہو، ایک دنیا کے وہ سارے ہائپر چینلز ہیں ہمارے پاس، ٹیلی ویژن ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جو لوگ بھی یہ کام میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسا کہ ہندوستان سے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اور تقویت دے، اور اسی طریقے سے وہ سارے افراد
جو دینی اعتبار سے میڈیا میں آگے آئے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ پروجیکٹ جو بھی ہم نے اٹھایا ہے اسی مقصد کے لیے کہ جو پروجیکٹ ہم نے اٹھایا ہے آسک اسلام پیڈیا، ڈونٹ آسک وکیپیڈیا، آسک اسلام پیڈیا، 40 زبانوں کے اندر انشاءاللہ 40 زبانوں کے اندر انشاءاللہ یہ پورٹل رہے گا، ویب سائٹ نہیں رہے گا، یہ پورٹل رہے گا، 8000 والنٹیئرز، اور انشاءاللہ اس کے اوپر 100 علماء کرام اور بڑے بڑے اسکالرز اور پروفیشنلز انشاءاللہ QC کوالٹی کنٹرول کے لیے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے۔ یہ سارے جو کارٹون بنائے گئے ہیں وہ دیکھ کر درد ہوتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم دے، وہ جدہ میں رہ کر بھی انشاءاللہ اس کے اندر آرٹیکل بھیجیں گے تو انشاءاللہ شائع ہو جائے گا، وہ قطر میں ہو، وہ ڈنمارک میں ہو، انشاءاللہ ٹیکنالوجی کو اتنا ہم ٹریک کریں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخری سانس رکھے۔ اگر جوپیٹر اور مارس اور چاند کے اندر بھی اگر ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہاں سے بھائی بھی بیٹھ کر انشاءاللہ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، اللہ چاہا تو کیا نہیں ہو سکتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروفٹ آف ٹیررزم کہا جا رہا ہے، کیا ہم بس سنتے ہی رہیں گے یا کچھ کرنا بھی ہمیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ پیغام، ایک حدیث بھی اگر آپ سنا دیں، بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت اگر معلوم ہو جائے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ اللہ ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے، ماشاءاللہ، اس کا مطلب ایک آیت سمجھ میں آ گئی۔ کسی کو معلوم ہے کہ اللہ دو ہے؟ نہیں، قل هو اللہ احد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کتنے غیر مسلم کو بتایا ابھی تک؟ اللہ الصمد، اللہ محتاج ہے یا نہیں ہے؟ اللہ محتاج نہیں ہے، دوسری آیت بھی سمجھ میں آ گئی، ماشاءاللہ۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کے کوئی ابا یا بیٹے ہیں نہیں ہے، تیسری آیت سمجھ میں آ گئی۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے نہیں ہے، 4 آیتیں سمجھ میں آ گئی۔ بلغوا عنی ولو آیہ، صحیح بخاری والی نمبر 4 حدیث نمبر 667۔ ایک آیت بھی کیوں نہ ہو بتا دو کیا رو، یا تو 4 آیتیں کیا آیتیں معلوم ہیں، کتنے غیر مسلموں کو ابھی تک بتائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کتنے جگہوں پر جا کر پروپوگیشن کیا، اور ہم نے اپنی زندگی کو، وہ احد کے میدان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، وہ خون للکار رہا ہے، پکار رہا ہے۔ وہ طائف کے میدان میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا، اے مسلمانوں تمہیں پکار رہا ہے کہ اس قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق صحیح احادیث کی روشنی میں پھیلاتے ہوئے نکل جاؤ انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمت کا پیغام ہم جیسے گنہگار مسلمانوں کے لیے تک بھی ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 1010 کہ اس کے اندر راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک آیت پر آپ نے پوری رات، جو تہجد کی رات، جو تہجد میں آپ اٹھتے تھے آدھے پہر کے بعد، تب سے لے کر یہاں تک کہ فجر ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رکعت آپ نے پڑھی، اور مکمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیروں پر ٹھہرے رہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ تو اگر عذاب دیتا ہے تو تیرے بندے ہمیں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے تو تو عزت والا ہے، تو حکمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری قوم کو عاد و سمود کی طرح تباہ نہ کرنا، لوط علیہ السلام کی قوم کی طرح تباہ نہ کرنا، نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح تباہ نہ کرنا۔ آج کون سی برائی ہے جو آج غیر مسلم تو غیر مسلم مسلمانوں کے اندر نہیں ہے؟ جھوٹ، ڈکیتی، چوری، غیبت، چغل خوری، شادی بیاہ کے اندر جہیز کی لعنت، شرک سب سے بڑا، بدعت، حرام کام۔ کون سا ایسا کام ہے جس کے اندر آج مسلمان، یہاں تک کہ میڈیا کو بھی جو کہ بھٹکانے کے لیے جو میڈیا اس کے اندر بھی آگے آنے والے مسلمان، فحاشی، ناچ گانوں میں نمائندے کرنے والے مسلم، یعنی کہ نبی اکرم کون سی ایسی برائی ہے جو لوط علیہ السلام کے قوم کے پاس نہیں تھی، آج نہیں ہے؟ عاد و سمود کے پاس جو گھمنڈ اور غرور تھا، کیا آج نہیں ہے؟ کیا قارون کے پاس جو ریاکاری تھی،
اور شو آف تھا کہ آج وہ نہیں پایا جاتا؟ کیا حامان کے پاس جو غداری کی صفت تھی، جب فرعون کے اندر جو اللہ کے مقابلے میں سسٹم ٹھہرانے کی صفت تھی، کہ آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آج مسلمان بچ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے چہیتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم بڑے چہیتے ہیں، جہنم میں بھی جائیں گے تو تھوڑے دنوں کے بعد لوٹ کے آ جائیں گے۔ ایسا نہ سمجھے، دراصل ہم جو بچ رہے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راتوں میں ٹھہر ٹھہر کے دعائیں کی کہ اے اللہ تو میری قوم کو عاد و ثمود کی طرح تباہ نہ کرنا، اس وجہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ برائیاں اتنی زیادہ ہمارے معاشرے میں جو عام ہو چکی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کے مطابق تو یہ ہے کہ کبھی کا زمین کے اوپر عاد و ثمود کے جیسے زلزلے آ سکتے تھے۔ اگر بچ رہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، غیر مسلموں کے لیے بھی میں نے حدیث اور مسلمانوں کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام جنوں کے لیے بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کا پیغام جنوں کے لیے بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب پیشاب کرو تو ایسے وقت پر ہڈیوں پہ نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے جن بھائیوں کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مسجد کو آؤ تو کچا پیاز اور لہسن کھا کر مت آؤ، کیونکہ اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے، اثبت یا احد ما علیک الا رسول اللہ، اے احد تو ٹھہر جا۔ کہا کہ یہ احد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کو دیکھتے تھے تو گھوڑے کے سامنے کی دو ٹانگوں کو اٹھاتے تھے اور کہتے تھے یہ احد مجھے پسند کرتا ہے، میں اسے چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت پہاڑوں کے لیے، جمادات کے لیے، کہا کہ جنگوں کی حالت میں درختوں کو نہ کاٹا جائے، پانی کو پولیوٹ نہ کیا جائے، عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، بچوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو نہ مارا جائے۔ وہ لوگ جو اپنے عبادت گاہوں کے اندر اپنے طور پہ عبادت کر رہے ہیں، اگرچہ کہ غیر مسلم ہیں، اپنی عبادتوں میں، عبادت گاہوں میں لگے ہوئے ہیں، جو تم سے لڑنے نہیں آتے ان کو جا کر نہیں مارنا۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہاد غیر مسلموں کے خلاف ہوتا ہے۔ اکثر میڈیا میں کیا بتایا گیا؟ جہاد غیر مسلم سمجھتے، جہاد بولتے رہے ہم کو مارنے کا سسٹم۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت ملنے کے بعد سب سے پہلے جہاد مسلمانوں کے خلاف کیا کہ غیر مسلموں کے خلاف؟ کس کے خلاف کریں؟ مسلمان کے خلاف۔ کہا کہ واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ضرور بھی جہاد بالسیف کروں گا ہر اس کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں دے گا۔ زکوٰۃ مسلمان دیتا ہے کہ غیر مسلم؟ مسلمان۔ اس کا مطلب جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے، یعنی جہاد اصل میں ہوتا ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جہاد کا مطلب ہے ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے ظلم کو ختم کر دینا۔ اگر ظالم مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، ظلم اگر کرنے والا ہو تو جہاد اس کے خلاف ہوگا تاکہ ظالم کے ہاتھ کو روک دیا جائے۔ میں اتنے قصے سنا رہا ہوں تو بعض لوگ یہ کہیں گے ہم تو حدیث کو مانتے ہی نہیں ہے نا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، آیتیں سنا رہے تھے جب تک بات سمجھ میں آ گئی، لیکن جو حدیثیں ہیں وہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ بعض منکرین حدیث، بعض لوگ کو اہل القرآن کہتے ہیں، اہل القرآن نہیں کہنا چاہیے، اتنی عزت نہیں دینی چاہیے، بہت عزت مل گئی۔ اہل القرآن مطلب قرآن والے، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، عقل کو بھی نہیں مانتے، حدیث کو بھی نہیں۔ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ہم حدیث کو مانتے نہیں ہیں۔ آپ نے جو ابھی تک واقعات سنا ہے نا، وہ واقعات محفوظ ہی نہیں ہیں، کیونکہ سندوں کو یاد کرنا، اس کو دہرانا بہت مشکل کام ہے۔ کہا کہ حدیثوں کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں تو محفوظ ہی نہیں ہے۔ اور کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے انہوں نے حدیثیں سندیں یاد کرنے ان سے غلطی ہوئی ہوگی، چوک ہوئی ہوگی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ 3 سندوں میں کبھی 3 راوی ہوتے، کبھی 4 راوی ہوتے، 5 راوی ہوتے۔ آج میں یہاں پر ٹھہر کر انشاءاللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک کی سند سنا سکتا ہوں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری جو میں نے پڑھی ہے، میں نے اپنے استاد سے پڑھی ہے، میں نے یہ صحیح بخاری جو پڑھی ہے ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ سے، ڈاکٹر عبداللہ جولم حفظہ اللہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے، عبدالواجد العمری رحمہ اللہ سے، عبدالواجد العمری رحمہ اللہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے، ابو القاسم العظمی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو القاسم العظمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے، عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ سے، عبد الرحمن المبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری انہوں نے پڑھی ہے، شاہ
نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ محمد اسحاق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو طاہر القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ابراہیم القردی المدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. احمد الخشاشی رحمۃ اللہ علیہ سے احمد الخشاشی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی ہے. احمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ سے احمد الشناوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام رملی رحمۃ اللہ علیہ سے امام رملی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی. ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے ابو اسحاق التنوخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. ابو العباس الصالح رحمۃ اللہ علیہ سے ابو العباس صالح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی. امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ سے امام زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ سے امام سجزی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ سے امام داؤدی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری پڑھی. امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صحیح بخاری پڑھی ہے. امام فربری رحمۃ اللہ علیہ سے امام فربری رحمۃ اللہ علیہ نے کہتے ہیں کہ میں نے صحیح بخاری پڑھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے علماء کرام کو؟ کیا ہم قدر کرتے ہیں اپنے علماء کرام کی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 3 یا 4 راویات کرنا مشکل ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف حاصل کی. امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ سے امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف حاصل کی. سفیان رحمۃ اللہ علیہ سے سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف حاصل کی. یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ سے یحییٰ بن سعید الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث شریف حاصل کی. محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ سے محمد بن ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف حاصل کی. علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث شریف حاصل کی ہے. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں منبر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. صحیح بخاری کی شروعات. بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. آئیے ذرا نسب کی طرف جاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ بیٹے ہیں عبداللہ کے, عبداللہ جو کہ بیٹے ہیں عبد المطلب کے, عبد المطلب جو کہ بیٹے ہیں ہاشم کے, ہاشم وہ بیٹے ہیں عبد مناف کے, عبد مناف وہ بیٹے ہیں قصی کے, قصی وہ بیٹے ہیں کلاب کے, کلاب وہ بیٹے ہیں مرہ کے, مرہ وہ بیٹے ہیں کعب کے, کعب وہ بیٹے ہیں لوئی کے, لوئی وہ بیٹے ہیں غالب کے, غالب وہ بیٹے ہیں فہر کے, فہر وہ بیٹے ہیں مالک کے, مالک وہ بیٹے ہیں نضر کے, نضر وہ بیٹے ہیں کنانہ کے, کنانہ وہ بیٹے ہیں خزیمہ کے, خزیمہ وہ بیٹے ہیں مدرکہ کے, مدرکہ وہ بیٹے ہیں الیاس کے, الیاس وہ بیٹے ہیں مدر کے, مدر وہ بیٹے ہیں نزار کے, نزار وہ بیٹے ہیں معد کے, معد وہ بیٹے ہیں عدنان کے. اور یہ سلسلہ نسب جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی طرف. اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے, ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں آدر کے. اور یہ سلسلہ جاتا ہے نوح علیہ السلام, اور نوح علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد یہ سلسلہ جاتا ہے آدم علیہ السلام. اگر میں ایک معمولی طالب علم جس کا ذہن بہت ہی کمزور, 20ویں صدی والا کمزور ذہن جو بہت کمزور ہے, اگر میں 52 سند کے اندر کے راویوں کے نام یاد کر سکتا اور وہ بھی ترتیب کے ساتھ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے 3-4 یاد کرنا, کیسی ہم سوچ سکتے ہیں اپنے اماموں کے بارے میں؟ نعوذ باللہ. اس لیے ہم بٹک رہے ہیں. اتنی محفوظ نبی, یہاں تک کہ وکیپیڈیا میں لکھا ہوا غیر مسلموں نے ہائیلی امپروبیبل, پروبیبلٹی کا چانس تک نہیں ہے, صحیح بخاری میں کوئی غلطی نکال کے بتا دیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو صحیح بخاری لکھی ہے 36 سال کی عمر میں وہ لکھ کر فارغ ہو گئے. 36 سال میں تو ابھی ہم کہتے ہیں ابھی بچہ ہے ہمارا. 36 سال میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھ کر فارغ بھی ہو گئے. اس کے بعد 62 ایئرز تک امام بخاری رحمۃ اللہ کی جو عمر تھی 62 ایئرز, جب تک امام بخاری رحمۃ اللہ لکھ کر غائب نہیں ہو گئے, اس کے بعد بھی دنیا میں تھے. 10 نہیں, 20 نہیں, 30 سال سے زیادہ عرصہ دنیا میں تھے. اتنا عرصہ تھے. 1 لاکھ محدثین, طالب علم نہیں, محدثین کو پڑھایا. پڑھنے والوں میں بڑے بڑے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ. اور اس زمانے میں 3 بڑے تنقید کرنے والے کرٹکس تھے.
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس صحیح بخاری کے بعد 11 سال زندہ تھے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد 4 سال زندہ تھے۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری لکھنے کے بعد 3 سال زندہ تھے۔ یہ اتنے زیادہ کٹر تھے تنقید میں، اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اگر کوئی غلطی کر جائے، لیکن انہوں نے صحیح بخاری کے اندر ایک غلطی بھی انہوں نے نہیں نکالی۔ کہا کہ بصرہ کے، کوفہ کے، حجاز کے ہر جگہ پر جا کر میں نے 700 اکابر محدثین کو میں نے کہا ایک غلطی نکال کر بتاؤ۔ بہرحال آپ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے تو میرے دوسرے سیڈیز آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے حفاظت حدیث پر گفتگو کی ہے۔ الغرض احادیث موجود ہے، محفوظ ہے، جو واقعات میں نے سنا ہے وہ سچے واقعات ہیں، جس کا پیغام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے۔ ایک اور جھلک بتا کر باتیں اس میں اور کہی جا سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، اس پر میرے ڈیٹیل میں سیڈیز 3 گھنٹے کلکتہ کا میرا بیان ہے۔ رکھانے والے وہاں پر وہ لوگ تھے جو الحمدللہ توبہ کیا، جنہوں نے شراب بیچنے والے جنہوں نے توبہ کیا الحمدللہ، اور وہ قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، الحمدللہ انہوں نے میرا پروگرام کلکتہ میں کروایا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ 3 گھنٹے میں ڈیٹیل میں جو ڈیٹیل سننا چاہتے ہیں وہاں سن سکتے ہیں۔ البتہ ایک جھلک سیرت کی میں اور سناتا ہوں جس سے اندازہ لگ جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت کیسے بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 ہجری محرم کے اندر حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبیلوں کی ڈینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں جا نہ سکے، کیونکہ جو عرب کے قبیلے تھے ان کے اندر ڈینسٹی بہت، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے میں آپ کی عمر نکل گئی، آپ دور جا نہیں سکے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح سے بہانہ بنانے والا نہیں آتا، بہانہ بنانے والے نہیں تھے، لکھنے نہیں آیا تو لکھنے والوں کی مدد لی اور خاتم بنانا پڑا، انگوٹھی بنانے پڑی، تو اسٹینڈرڈ آف ٹائم کو آپ نے فالو کیا، لیکن دعوت کے کام سے آپ نے الحمدللہ بہانہ بنا کر ہمارے جیسا دور نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے روانہ کیے، ایک عالم کے مطابق تقریباً 99 خطوط آپ نے روانہ کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 جگہوں پر خط بھیجا، جو خط میں سے 3 خط آج مل چکے ہیں۔ کرسچن کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نہیں ہے، خط انہوں نے بھیجے نہیں ہے، غلط بات ہے، لیکن لندن کی انڈین برٹش لائبریری مینوسکرپٹ اور آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہی ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ حق وہ ہے جس کو دشمن بھی گواہی دے دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط بھیجے اس میں سے 3 خطوں کا میں آپ کو ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ ٹاپک ہمارا اور مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے، تاکہ ہمارے بھائی جو جا کر غیر مسلم وہاں سے ملتے ہیں تو ان کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح تعارف دیجئے، کیونکہ میڈیا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے خلاف کارٹون بنائے جا رہے ہیں، فلمیں بنائی جا رہی ہیں، ڈاکومنٹریز بنائی جا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف 600 کتابیں لکھی جا چکی ہے ایک تحقیق کے مطابق، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صرف 150 سال کے اندر 60,000 کتابیں لکھی گئی، یعنی ہر 3 دن میں 2 کتابیں اسلام کے خلاف لکھی گئی۔ اب آپ کا اٹھنے سے پہلے یہ عہد کرنا ہے کہ میں یہ سوچوں گا کہ میرے طور پر کس طریقے سے میں اسلام کی خدمت کروں گا تاکہ قیامت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کے اپنے چہرے کو دکھانا ہے، تو اس سے پہلے کیسا میں مسلمان ہوں، کس ٹائپ کا میں مسلمان ہوں، کس ٹائپ کا لیول کا میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، یہ فیصلہ کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط میں سے 3 خط کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں۔ ایک خط جو آپ نے بھیجا تھا وہ ہے، یہ بڑی دلچسپ معلومات ہے، جان کے رکھنا ضروری ہے۔ رومن ایمپائر کوئی گلی کوچے کا کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ رومن ایمپائر جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس وقت کے 3 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک طرف تھا ایتھوپین ڈائناسٹی، دوسری طرف تھی پرشین ڈائناسٹی، اور تیسری طرف تھا رومن ایمپائر۔ یہ 3 بڑے طاقت تھے اس وقت کے، سپریم پاور تھے، سپر پاور بھی نہیں، سپریم پاور، ہائیلی ایڈوانس، موسٹ سیولائز، اور ایڈوانسمنٹ ان کے اندر اس حد تک تھا کہ عرب کے لوگ تو خالی ان کا نام سن کر ہی گھبرا جایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ کفار قریش ذرا انہوں نے
معاہدہ کر کے تھوڑے سے سانس لینے کا موقع دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب کرنے کے بعد آپ آرام نہیں کیے. کہا کہ چلو اب تو ڈومیسٹک لیول پر کام اچھا ہو چکا ہے، چلو انٹرنیشنل لیول پر. تھنک گلوبلی، ایکٹ لوکلی. رہو لوکل، جہاں آپ رہتے رہیے، لیکن ہمیشہ آپ کی سوچ ہمیشہ گلوبل ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا پیغام. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء نمبر 21 آیت نمبر 107. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط جاتا ہے رومن امپائر، اس وقت کا جو رومن امپائر ہے جو اسپلٹ ہوا، آج 37 کنٹریز میں بٹا ہوا ہے. کتنے کنٹریز میں؟ 37 کنٹریز میں بٹا ہوا ہے. اس کے اندر سویڈن آ گیا، اس کے اندر اٹلی آ گیا، اس کے اندر جرمنی آ گیا، اس کے اندر فرانس آ گیا، اسپین، ترکی، سیریا، ایجپٹ، فلسطین، اسرائیل، جارڈن. یہ جو سارے ایریا پائے جاتے ہیں، یہ رومن امپائر اس کو پکڑا ہوا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح گھبرانے والے نہیں تھے. دعوت کا کام کرے تو کون اٹھا لیتے کی، نہیں کرے تو نہیں اٹھا رہے، نہیں کرے تو نہیں اٹھا رہے. باہر نکل جائے تو کام مر جاتے کی. پھر گھر کے باہر بھی مت نکلیے، ہو سکتا کوئی سائیکل آ کے ٹکر لگ جائے. گھر میں پھر رہیے، نعوذ باللہ من ذالک. دعوت کر رہے، آپ کو کیسا دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ آپ کو پکڑی نہیں پولیس. عجیب، ابھی تک بھی یہ سوال ہے. پکڑی تو پکڑنے دو، یہ تو ہماری سنت ہے، تاریخ ہے. یہ تو صحابہ کی اور انبیاء کی سنتیں ہیں. کوئی اگر پکڑتا، لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم پیرامیٹرز میں قانون کو ہاتھ میں لے، خلاف میں نہ جائے. قانون کا ساتھ دے، قانون کے جو باؤنڈریز ہیں اس کا احترام کریں. قرآن اور صحیح احادیث کے باؤنڈریز کا احترام کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو ضرور آئے گی. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسی ہمت والے تھے، آپ نے خط بھیجا. صحابہ اکرام جا کر خط دیتے، اور جو خط لے کر گئے، کم سے کم کی مدت بتا رہا ہوں میں، جو مخوقس کے پاس ہے، مدینہ سے مخوقس کا جو ایریا ہے، جو الیگزینڈریا میں پایا جاتا ہے ایجپٹ کے اندر، 1000 کلومیٹر ہے. صحابہ کیسا گئے ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وہ گھوڑے لے کر نکل گئے. اللہ، کیا صحابہ تھے، کیا جوانیاں تھی بھائی، کیا ان کا سوچ اور اینگل تھا، سوچ تھی، ان کی لائف کیسی تھی. اللہ اکبر، کیا ڈیڈیکیشن ہے، کیا پرفیکٹ انداز میں نبی کی اتباع کرنے کا طریقہ انہوں نے اپنایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. رومن امپائر 37 کنٹریز میں آج وہ اسپلٹ ہوا. کتنے مسلمان پائے جاتے تھے بتا سکتے ہیں؟ 98 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. الحمدللہ. ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط گیا، اور وہ خط کیا بنا؟ 20 بنا. وہ 20 سے کتنے مسلمان آج پائے جاتے ہیں؟ 98 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. میں آپ کو جو اسٹیٹسٹک بتا رہا ہوں، آپ وہ جو پاپولر اسٹیٹسٹک ہے 1.2 بلین مسلمان والی، وہ مت فالو کیجئے، اس سے زیادہ ہے. 1.6 بلین تک جاتے ہیں. الحمدللہ. بلین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، بلین. خالی 98 کروڑ یعنی لگ بھگ 2 کروڑ ملا لیں گے تو 1 بلین تو خالی یہ 37 کنٹریز کے اندر پائے جاتے ہیں. 98 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط آج کہاں تک سپریم پاور خریدنے آ گیا. ایتھوپین ڈائناسٹی 7 کنٹریز میں بٹا آج جا کے. اس کے اندر صومالی آ گیا، اس کے اندر سوڈان آ گیا، اور اسی طریقے سے اس کے اندر ایریٹیریا آ گیا، اس کے اندر ایتھوپیا آ گیا. ایتھوپین ڈائناسٹی، یمن کا بھی حصہ، یہ سب حصوں کو ملا کر ایتھوپین ڈائناسٹی جو 7 کنٹریز میں بٹا. آج وہاں پر مسلمان کتنے پائے جاتے ہیں؟ 17 کروڑ مسلمانوں کی آبادی پائی جاتی ہے. اللہ. تیسرا خط، میں 99 خط کی تو بات ہی نہیں کر رہا ابھی. تیسرا خط جو پرشین ڈائناسٹی کی طرف گیا، وہ آج 17 کنٹریز میں بٹا ہوا ہے. پرشین ڈائناسٹی میں کون کون آتے تھے؟ فارس کی حکومت میں ایران، ازبکستان، تاجکستان، اور اسی طریقے سے عراق، پاکستان، ہندوستان میں گجرات کا ایریا. یہ وہ سارے ایریا تھے. دبئی، عمان، ابو ظبی، جو 7 ایمریٹس ہے، یہ سارے پرشین ڈائناسٹی کے تحت آتے تھے. یہ خط گیا، آج 37 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تکبیر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ 3 خط کا یہ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت آپ تھے مکہ کے اندر، لیکن رومن امپائر کے تحت پائے جانے والے معصوموں کے بارے میں سوچتے تھے اگر وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پتہ نہیں جہنم میں جائیں گے۔ وہ پرشیا کے اندر رہنے والے بچوں کے بارے میں سوچتے تھے، وہ ہندوستان میں رہنے والے دلتوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ کہا کہ تم پہ عرب میں عجم میں کوئی فرق نہیں ہے، برتھ آنر اسلام میں نہیں ہے، تقوی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا۔ وہ کالے گوروں کی فکر کرتے تھے، کلر آنر اسلام میں نہیں ہے کہ کالے شیطان کا رنگ گورا بناتے ہیں اور گورے شیطان کا رنگ کالا بناتے ہیں، اور کالے کرسچن کے جیزس کالے ہوتے ہیں اور گورے کرسچن کے جیزس گورے ہوتے ہیں۔ اسلام نے کہا کلر آنر کی بات نہیں ہے، پلیس آنر کی کوئی بات نہیں ہے کہ عرب کے ہیں ہم عجم کے ہیں، لینگویج آنر کی کوئی بات نہیں ہے کہ میری زبان یہ ہے۔ کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات سبق 49 کے آیت نمبر 13۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر صرف یہ ایک کارنامے کو دیکھیں گے تو عرب کے اندر ڈومیسٹک لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر جو انقلاب آیا، ڈومیسٹک لیول پر اس زمانے میں 40 بادشاہ تھے۔ کتنے تھے؟ کتنے بادشاہ تھے؟ 40 بادشاہوں میں سے 32 بادشاہ اور حکمرانوں نے کلمہ پڑھا۔ کتنا گریٹ اچیومنٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے 32، اس میں سے میں 20 کے نام آپ کو لے سکتا ہوں۔ میں بتا سکتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم معمولی تھا، جو ریاض کا ایریا ہے وہاں کے بادشاہ کا نام تھا ثمامہ، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے جبلہ جو کہ غسان کے بادشاہ تھے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فروہ جو کہ سیریا کے بادشاہ تھے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسہم النجاشی جو ایتھوپیا کے بادشاہ تھے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ذوالقلع الحمیری، یمن کے پاس ایک حمیر نامی بادشاہ تھی، وہ بادشاہ نے آ کر کلمہ پڑھا۔ وائل بن حجر، یہ تو راوی بھی ہے رفع الیدین کے اور سینے پر ہاتھ باندھنے کے، جو روایتیں بادشاہ جنہوں نے روایت کیا کہ رفع الیدین نماز میں کرنا چاہیے، رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے، جو روایتیں ہیں۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بادشاہ تھے یمن کے ایک بہت بڑی خطے کے، انہوں نے آ کر کلمہ پڑھا۔ اور اسی طریقے سے بازان جو کہ وائس رائے یعنی کہ ایک ایمبیسڈر تھا پرشین حکومت کا، اس شخص نے آ کر کلمہ پڑھا۔ سعصع بن سوجان، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ جوشب بن تختہ الحمیری، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ بحرین کے حکومت کے سربراہ منذر بن ساوی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، اور عمان کے بادشاہ جعفر الجندی نے آ کر کلمہ پڑھا۔ میں تو ابھی مکہ کے بادشاہوں کے تو نام گنا ہی نہیں رہا ہوں، مکہ کے قبیلوں کے سردار کے نام تو میں نے گنائے نہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر میں نے خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، ان کے تو میں نے ذکر کیا ہی نہیں۔ ایک شعر سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کتنی باتیں آپ کو میں بتاؤں، میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو زیادہ سے معلومات دوں تاکہ آپ غیر مسلم بھائیوں کو سمجھا سکے۔ ایک شعر سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے کوئی بھی محروم نہ رہا، چاہے وہ برف کے ریگستانوں برف میں رہنے والا ہو، پانی کے پاس رہنے والا ہو، یا پانی نہیں جہاں پر ہے وہاں رہنے والا ہو، رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی۔ میں کہتا ہوں عرب کی نہیں، عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی، عالم کی زمین ہلا دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا کہا، جو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کے اوپر حکومت کرنے کے لیے اس وقت کے سپریم پاور طاقتیں بھی کہتے تھے کہ ہم نہیں کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جاہلوں کو بدل دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا ایک مرتبہ ڈیمانسٹریشن پکا تو پوری دنیا میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، یہ لاجک نکلی اس سے۔ کیا کہتے ہیں، جو نہ تھے خود راہ پر، صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے۔ اورینٹلسٹ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیروز پیدا نہیں کیے، ہیروز کی نرسری پیدا کی، یعنی وہ ایسے ہیرو تھے جو بعد میں بھی تابعین کو ہیرو بنا دیا انہوں نے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جذبہ ہمارے اندر اب ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا ہے،
دین اسلام کی خدمت کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا بولنا، ہمارا سننا اور ہمارے قربانیوں کو اللہ سبحانہ وتعالی قبول فرما لے، اور ہمارے اندر نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق چلنے والی صفت ڈال دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے شیخ ارشد بشیر مدنی ماشاءاللہ، جو آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے اس عنوان پر خطاب کر رہے تھے۔ تو ماشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی کی جو اچیومنٹس ہیں ان میں ایک ایسا اچیومنٹ ہے جو شاید ہی کسی مبلغ کو ملا ہے۔ الحمدللہ شیخ ارشد بشیر مدنی نے ممبئی کے ATS جو اینٹی ٹیررزم اسکواڈ ATS کے نام سے جو مشہور ہے، جس کو ہیڈ کر رہے تھے ہیمنت کرکرے، ممبئی اٹیکس میں مارے گئے تھے، انہوں نے ماشاءاللہ شیخ ارشد بشیر مدنی کا پروگرام ATS کے لیے جہاد اور ٹیررزم میں الحمدللہ جہاد اور ٹیررزم کے عنوان پہ ماشاءاللہ کروایا تھا۔ تو الحمدللہ ممبئی کی ATS ٹیم نے شیخ ارشد بشیر مدنی سے اسلامک جہاد کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ماشاءاللہ تعلیم حاصل کی ہے الحمدللہ۔ اور جو انشاءاللہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے آسک اسلام پیڈیا دی سولوشن فار آتھینٹک انفارمیشن، اس میں ہر کوئی حصہ بن سکتا ہے۔ اس میں آپ ماشاءاللہ آپ بھی آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ بإذن اللہ۔ آسک اسلام پیڈیا will be a worldwide network of about 8,000 plus volunteers comprising of ulama kiram, da'is, professionals from all fields, professors from all faculties, business class, homemakers, students, retired citizens, and all those who care for the hereafter۔ جو بھی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، انشاءاللہ آسک اسلام پیڈیا اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا ڈومین نیم ہے www.askslampedia.org۔ انشاءاللہ یہ ڈومین نیم رہے گا۔ آپ جب ایک کنسٹرکشن پورا ہو جائے گا اس ویب پورٹل کا، جب بھی آپ www.askslampedia انٹرنیٹ پہ جا کے آپ ٹائپ کریں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو آتھینٹک اور صحیح انفارمیشن ملے گا۔ اور کانٹیکٹ کے لیے ای میل آئی ڈی سے arshadmadni@askslampedia.com اور mansoor@askslampedia.com۔ میں ای میل آئی ڈیز کو ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں۔ جو بھی آپ کو معلومات حاصل کرنا ہے یا آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں آسک اسلام پیڈیا کے بارے میں، تو آپ arshadmadni@askslampedia.com یہ ای میل پر میل کر سکتے ہیں، اور mansoor@askslampedia.com یہ آپ کو اسپیلنگ میں بتا دیتا ہوں، ARSHADMADANI arshadmadni@askslampedia.com اور mansoor@askslampedia.com انشاءاللہ۔ یہ دو مین آئی ڈیز پہ آپ انشاءاللہ آپ کے تاثرات یا آپ کے جو بھی اس ویب سائٹ کے تعلق سے اس پورٹل کے تعلق سے معلومات ہے انشاءاللہ آپ اس پر دے سکتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم سوال و جواب کے نشست کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پر میرے لیفٹ ہینڈ سائڈ ایک مائک رکھا گیا ہے ماشاءاللہ، آپ آگے یہاں پر، تو میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سوالات اس عنوان پر رکھیں اور ایسے سوالات کریں جس سے قوم کو علم ملے، اور کوئی ایسے سوالات نہ کرے اللہ کے واسطے جس سے تفرقے پیدا ہو انشاءاللہ۔ ہمارے جو یہاں بھائی موجود ہیں ان کے درمیان سے تو جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں یہاں مائک ہے یہاں پر موجود، آپ کا نام، آپ کا پروفیشن اور آپ کس ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس جگہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ آپ کو بتانا ہے۔ تو آگے مائک پہ آئیے انشاءاللہ اور آپ کا سوال کیجیے۔
میرا نام محمد فاروق ہے، الیکٹرانکس میں ڈپلوما ہوں، انڈیا سے تعلق ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ویکیپیڈیا جو ہے اس کی معلومات اپڈیٹ کرنے کے لیے سب کے لیے اوپن ہے، تو ہم اس کی معلومات کو صحیح کیوں نہیں کر سکتے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت ہی بہترین یعنی کہ آپ کہیں گے کہ بالکل ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کیا، اور جو ہمارا ڈریم پروجیکٹ ہے انشاءاللہ ہم کہیں گے وہ کام جو اللہ تعالیٰ جس کو کرائے گا، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، یہ سب اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، ہم اس کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ پروجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ ویکیپیڈیا آن لائن فری فی الوقت ٹاپ 10 کے اندر SEO سروسز، جو لوگ جانتے ہیں ٹیکنیکل پوائنٹس، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، چونکہ میرا فیلڈ میں IT میں مینیجر تھا اور الحمدللہ ابھی میں خود ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں سافٹ ویئر کمپنی کا، تو 6 سال سے مجھے جو اس کا ایکسپیرینس ہے، اور ویکیپیڈیا کو جو ریگولر میں ETV اردو پر جو 4000 کوشچنس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے کام کرنے کی 52 کنٹریز میں، اور ابھی الحمدللہ 107 کنٹریز میں زی سلام میں جو اپرچونٹی ملی ہے، تو اس کے لیے میں عرب سے عجم تک سارے جتنے بھی ٹائپ کے لوگ ہیں، مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ سارے پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں جو کہ بھائی نے سوال کیا کہ ویکیپیڈیا آن لائن انسائکلوپیڈیا، فری انسائکلوپیڈیا، اس کے پر لکھا ہوا ہے کہ بھائی جو چاہے جا کر اس کے اندر داخل کر سکتا ہے، ایڈٹ کر سکتا ہے۔ تو بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہ ہم یہ بھی کام کریں یا یہ کام کریں کہ ویکیپیڈیا کے اندر جو معلومات غلط ہیں، خطا ہیں، اس کو صفائی کریں۔ بہت اچھا جذبہ ہے میرے بھائی، اور آلریڈی کر رہے ہیں، سوچنے کی بات نہیں ہے۔ آلریڈی UAE کا ایسے کئی لوگوں سے ملا ہوں میں، UAE میں، قطر میں، سنگاپور میں، ملیشیا میں، نیپال میں، انڈیا میں، اور مجھے پورے دنیا کے سارے جگہوں سے میل آتے ہیں، یورپ سے، امریکہ سے، کئی لوگ ہیں جو آلریڈی ایڈٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسرے دن کوئی نہ کوئی ڈال دیتا ہے۔ جب آپ کے لیے فری ہے تو دوسروں کے لیے بھی تو فری ہے نا، آج ڈالتے ہیں تو کل تک آ جاتے ہیں۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون سے وہ آج تک نہیں نکلے اس کے اندر، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم خالی اگر آپ کا مشورہ یہ ہے کہ ہم اسی کو صفائی کرنے پر لگے رہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی سامنے سے لائن ڈالتے جا رہا، میں پیچھے سے میٹتے چلے جا رہا ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی؟ گویا کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے لائن میٹنے والے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لائن اپنی اتنی بڑی ڈال دیں کہ دوسرے والے کی لائن چھوٹی لگے، یہ ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ، متبادل۔ یعنی اور ایک آپ کے لیے شعر سناتا ہوں میں، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ دوسروں کے شاخ پہ جا کے گھر بنائیں گے تو کبھی بھی وہ شاخ والا آپ کو بڑھا دے سکتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ کو وہاں پر موقع ملتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، آپ کا مشورہ غلط نہیں ہے، بہت اچھا ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کو، آپ نے جہت پر سوچا ہے، وہ بھی کام کرنا ہے ہم کو، وہ بھی کام کرنا ہے ہم کو، کیونکہ کئی لوگ وہاں پر جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ اس کو بھی صاف کرنا ہے، وہ کام کو روکیے مت، لیکن ساتھ میں ایک پیرالل میڈیا بھی ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے کئی ساتھیوں کو میں نے دیکھا، فیس بک پہلے کیا تھا، مونولاگ، یعنی کہ ون سائڈ، ایک سائڈ میں خالی میڈیا کا تھا، ٹی وی پہ آ کے کوئی بولتا تھا بیٹھ کے ہنستے تھے، لیکن آج فیس بک میں کیا ہو گیا، 2 وے انٹری ہو گئی، اگر کوئی بولتا ہے تو فٹ سے نیچے کامنٹ ڈال سکتے ہیں آج، تو آج ذرا ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہو چکی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے کہ آسک اسلام پیڈیا کے اندر ایک پیرالل میڈیا دینے کی کوشش ہے، انشاءاللہ نیچے کامنٹ بھی دیں گے، چیلنج کے ساتھ ہے کوئی تو ہماری معلومات کو ٹکر دے کے بتائیں انشاءاللہ، قرآن اور صحیح حدیث کو چیلنج کر کے کوئی بتا دے، لاجیکلی، فلاسفیکلی، اکیڈمیکلی، سائنٹیفکلی، اسٹیٹسٹکلی، کسی بھی اعتبار سے آجائے اسلام پہ کوئی حرف نہیں لا سکتا انشاءاللہ، وہ کانفیڈنس کے ساتھ انشاءاللہ پورے نوجوان مل کے، یہ میرا پروجیکٹ نہیں ہے، ہمارا پروجیکٹ ہے، فار امہ بائی امہ، اگر ڈیموکریسی کی تعریف کرنا تو ادھر آ جائیے، فار امہ بائی امہ فار ہول ہیومینٹی انشاءاللہ، تو انشاءاللہ وہ بھی کام کریے، یہ بھی کام کریں، دونوں بھی کام کریں گے، دونوں بھی اجر لیں گے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ ہم اگلا سوال لیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم، میرا نام خالد جوہری ہے، میں انڈیا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک آپریٹر ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رحمت سب کے لیے جب غیر مسلم میں دعوت دیتے ہیں، اسی وقت میں وہ لوگ رپلائی میں نبی کے بارے میں گستاخی کرنے لگتے ہیں، تو ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے بہت ہی بہترین سوال کیا ہے
کہ جب ہم دعوت کا کام کرنے جاتے ہیں تو اس وقت پر وہ لوگ گستاخی کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایسے وقت پر ہم کیا کریں؟ تو بھائی ان کو معلومات نہیں ہے، اس وجہ سے گستاخی کر رہے ہیں۔ مس کمیونیکیشن کا علاج کیا ہے جانتے ہیں؟ کمیونیکیشن۔ مس کمیونیکیشن کا علاج کیا ہے؟ کمیونیکیشن۔ ان کو غلط فہمی ہے، اسی لیے ہم کو کام کرنا ہے۔ اگر غلط فہمی نہیں رہتی تو پھر کام کا مطلب ہی کیا؟ ایک مریض کے ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے تو ڈاکٹر یہ لکھا دے میرے پاس مریض نہ آئے، تو مطلب کیا اچھے لوگوں کو مریض بنائے تھے؟ مریض ہی کے پاس تو ڈاکٹر کو پہنچنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، سورہ نحل 16 آیت نمبر 125۔ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف۔ آیت ختم نہیں ہوئی، بالحکمتی۔ حکیم، حکیم کیا کرتا ہے؟ پیٹ میں درد ہوا چورن دے کے چھوڑ دیتا، آپریشن ہے تو باقاعدہ آپریشن کرتا۔ پیٹ گولی کے بجائے آپریشن نہیں کرنا، آپریشن کے بجائے گولی نہیں دیتا، الٹ نہیں کرنا۔ حکیم کہتے ہیں حکمت وضع الشیء فی محلہ، جس چیز کو جہاں پر جیسے رکھنا ہے ویسے رکھنا ہے۔ کسی کو گولی چورن سے کام ہو جاتا ہے، کسی کو آپریشن سے کام ہوتا ہے۔ کسی کو ڈیبیٹ اور مناظرے کر کے ماشاءاللہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، اس سے پہلے شیخ احمد دیداد رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ بہت سارے دائی، منصور بھائی تو تیلگو میں ماشاءاللہ سنسکرت بھی پڑھ دیتے ہیں، اور بہت ہی کٹر انشاءاللہ کبھی آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ یوٹیوب پہ منصور دائی آپ مار کر دیکھیں انشاءاللہ، تعارف دیں گے آپ کو یوٹیوب پر۔ بہت ہی کٹر ہندوؤں سے ماشاءاللہ آپ کے مناظرے ہوئے اور الحمدللہ خاموش بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کام لے انشاءاللہ، اللہ آپ سے بھی کام لیں گے انشاءاللہ۔ تو بعض اوقات مناظرے کرنا پڑتا ہے، ضرورت پڑنے پر ہم کو اس کے لیے بھی آپریشن کے لیے تیار ہونا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہے، معصوم ہے، بھولا بھالا، تو دعوت کا کام اس کو مناظرے کے نہیں کرنا۔ نہیں، پیٹ میں درد ہوا کیسا، جا کے کاٹ کے چیر کے آپریشن کر دے رہے۔ میں صرف آپریشن کا ڈاکٹر ہوں، نہیں بولنا۔ جہاں پر آپریشن کے لیے ہے تو کٹر جو ہوتے ہیں ان کے لیے آپریشن کا تھیٹر ٹائم کرنے پر یوز، ورنہ جنرلی جو کام چلے گا دعویٰ، ضرورت پڑنے پر جدال۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں دو بھی کہا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم، دعویٰ اور جدال، یعنی دعویٰ اصل رہے گا، ضرورت پڑنے پر جدال کر سکتا ہے۔ جب آپ وہ بھی جدال میں بھی اخلاق ہونا چاہیے، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وہ اگر گالی گلوچ دے گا تو ہم پلٹا کے گالی گلوچ نہیں دیں گے، باللتی ہی احسن۔ آپ یہاں کے قانون، دنیا کے قانون کے حساب سے قانون کے دائرے میں رہ کر جتنے اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، اکیڈمیکلی، لاجیکلی، سائنٹیفکلی آپ کر سکتے ہیں، الحمدللہ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے رحمت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کی، جنگ بدر پڑھنے پر ایسا لگتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ولن ہے اور سامنے والے لوگ ہیرو ہیں، لوگ کہتے ہیں۔ میں نے کہا درمیان میں سے فلم دیکھے تو ایسا ہی چھوتا، ولن ہیرو دکھتا، ہیرو ولن دکھتا۔ فلم ذرا پہلے سے دیکھ لیتے آنا، درمیان میں آ کے ختم ہوتے وقت پہ اگر فلم دیکھے تو ہیرو فل مارتے رہا اگر، تو یہ نہیں بولنا رہے ہیرو اتنا کیوں مار رہا بیچارے کو، تو ہم بولنا فلم شروع سے دیکھو سمجھ میں آتی ہے۔ تو ہم بھی سیرت اگر شروع سے دیکھ لیتے آئے تو سمجھ میں آتا کون ہے اس میں ہیرو، کون ہے اصل ولن۔ تو سیرت پڑھے نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر جو دشمن تھے سامنے، کلمہ پڑھنے والے تعداد ایک روایت کے مطابق 1,40,000، 1,40,000 کلمہ پڑھنے والے، اور مرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟ 1,009۔ مرنے والے زیادہ ہیں یا بچنے والے زیادہ ہیں؟ ختم، ایسے جواب دینے کا۔ اگر وہ آپ کو کٹر کہتا ہے رے کیا رحمت بول رہے جنگ بدر کرے، تو ورنہ رحمت ہے اس میں بھی غور کر کے دیکھو، 1,009 مرے اور بچے کتنے دشمنوں میں سے؟ 1,40,000۔ یہ زیادہ ہے کہ یہ زیادہ ہے بولنا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو کام کیا 23 ایئرس، اور قتال کا جو کام ہے 2.5 دن سے زیادہ نہیں، پورے اگر آپ ٹائم کاؤنٹ کریں گے 2.5 دن سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو استعمال نہیں کرے۔ تو 2.5 دن زیادہ دکھ رہے ہیں، کیا بولیں؟ ارے سوچو یار، دنیا بھر کئی طرح کے سوال بولتا ہوں، لیکن ہم کو چاہیے کہ جذبات سے ذرا نکل کے لاجیکلی تیار ہو جائیے، اچھے چھرے بن جانا انشاءاللہ۔ سامنے آیا تو انہیں بولنا الحمدللہ، کنوینس ہو کے جانا، جدال تک جانا ہی، دعوت میں سنبھال لینا انشاءاللہ۔ مناظرہ کرنا، ہرانا، ہمارا مقصد کسی کو ذلیل کرنا نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، ہاؤ ٹو ڈیفیٹ دا نان مسلم ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ہاؤ ٹو ون دا نان مسلم ہمارا ٹاپک۔ کیسے ہرائیں وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، کیسے اس کو جتا کر جنت میں لے جائیں یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہاؤ ٹو ون دا پیپل، یاد رکھیے۔ مناظرے کا مطلب یہ نہیں کہ ذلیل کر دیا 4 لوگوں میں، مناظرے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو آپ اچھے طریقے سے جوابات دے سکتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعوت پروگرام انشاءاللہ جدہ میں کریں گے ہم لوگ، عربی میں کریں گے، تیلگو میں کریں گے، اردو میں کریں گے، انشاءاللہ انگلش میں کریں گے،
تو انشاءاللہ آپ اٹینڈ کیجیے، اس میں اور بھی انشاءاللہ ٹیکنکس ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی مدد رہے گی، توفیق رہے گی. ابھی آخری سوال لیں گے ہم اس کو ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بنگلہ دیش کا ہوں، یہاں پہ الکوثر کمپنی میں، واٹر کمپنی میں کام کر رہا ہوں. تو پہلے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جو آج پروگرام میں آیا، بہت کچھ سیکھا جو پہلے معلوم نہیں تھا. تو ہمارا ایک سوال ہے جو تاریخ کے بارے میں. ہم نے وہ انڈیا کا ایک چینل دیکھ رہا ہوں جو ایک سیریز چل رہا ہے، اس کا نام ہے ماتری بھومی کا پریم دیوانی. تو اس میں سلطان محمود کا ایک کہانی وہاں پہ دکھا رہا ہے جو سلطان محمود انڈیا کے اوپر 17 بار اٹیک کیا. تو ان لوگ ایسا بات بول رہا ہے جو تو رکشک تھا. تو وہ انڈیا کا جو سومناتھ مندر ہے تھا، اس میں بہت سونا تھا، اس کو لینے کے لیے بھارت ورش میں اٹیک کیا. تو ہم نے اصل یعنی صحیح تاریخ جاننا چاہتا ہوں جو ان کا بھارت میں جو اٹیک کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا. یہ بار میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی نے بہت ہی اچھا سوال کیا. کہا کہ میں بنگلہ دیش کے رہنے والے ہیں، لیکن زبان آپ کی اتنی ماشاءاللہ اردو ہے. جنرلی بنگلہ دیش کے رہتے ہوئے آپ اتنی اچھی اردو میں بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ آس اسلام پیڈیا میں 40 زبانوں میں جو ہمارا پروجیکٹ ہے انشاءاللہ انگلش، تیلگو، ہندی سے ہوتا ہوا انشاءاللہ بنگلہ دیش بنگالی زبان میں الحمدللہ اس سے بھی ٹائپ ہو چکا ہے. بہت بڑا گروپ الحمدللہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ. آپ کے خوشخبری کا لیتے سارے سوالات کے جواب انشاءاللہ اس میں بھی ملیں گے آپ کو انشاءاللہ. تو بھائی نے سوال کیا ہے محمود غزنوی کے بارے میں. تو پہلی میں وہی بات بتاؤں گا، فلم کو آدھے بیچ میں سے نہیں دیکھنا. ہیرو ولن دکھتا نہیں تو ولن ہیرو دکھتا، یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے. تاریخ الٹ پلٹ پڑھنے سے پرابلم ہوتے ہیں، کانٹیکس میں نہیں پڑھنے سے قرآن مجید میں پرابلم ہو جاتے ہیں. تو پرابلم قرآن مجید میں نہیں ہے، آدمی میں ہے. اور اسی طریقے سے اگر دن کی روشنی کھلی ہوئی ہے، چمکادڑ کو اگر نظر نہیں آ رہا دن میں، تو پرابلم سورج میں نہیں ہے، چمکادڑ کے آنکھ میں رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پرٹیکولرلی کسی کی شخصیت کے بارے میں ہم نہ فیور میں بات کریں گے نہ خلاف میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم داعیے اسلام ہے، داعیے مسلمین نہیں ہیں. ہم کیا ہے؟ داعیے اسلام ہیں. ہم مسلمانوں کی طرف دعوت نہیں دے رہے، مسلمزم کی طرف ہم نہیں بلا رہے. ہم کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. تو ہم یہ بولیں گے اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے ولو بالفرض، اگر کسی نے غلطی کی، کسی نے دہشت گردی کی، کسی نے کسی معصوم کو مارا، تو کیا کسی مسلمان کے مارنے کی وجہ سے کیا ہم قرآن میں کو غلط بولیں گے؟ نہیں. The best way to understand any religion, to read their religious scriptures, not looking at their follower. سب سے بیسٹ طریقہ مذہب کو پڑھنے کا یہ نہیں ہے کہ اس کے فالوورز کو دیکھا جائے. سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے اسکرپچر، بیک ٹو دا اسکرپچر، اس کے اسکرپچر کو پڑھیں، کتاب کو پڑھیں. مینی ٹائم اٹ ہیپن کہ مینی فالوور دے ڈو ناٹ فالو پراپرلی دیئر ریلیجیس اسکرپچرز اینڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ دیئر ریلیجیس اسکرپچر. کئی ایسے فالوورز ہیں جو اپنے اسکرپچر کو فالو نہیں کرتے، بلکہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ فالوورز کو اپنے اسکرپچرز کے بارے میں معلوم بھی نہیں ہوتا. اگر میں ویرپن کو دیکھ کر کہوں کہ یہ ہندوازم ہے تو لوگ بولیں گے غلط ہے. ہٹلر کو دیکھ کر میں کہوں یہ کرسچینٹی ہے تو لوگ بولیں گے غلط ہے. تو اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کو دیکھ کر کہ یہ اسلام ہے، تو ہم کہیں گے آپ انڈیویجولز پہ مت جائیے، ہم آپ کو کس کی طرف بلا رہے ہیں؟ اسلام کی طرف. آپ سوال کرنا ہے تو قرآن مجید میں کرو بلّہ. کبھی بھی اپنے آپ کو بچانا جتنا اسے. شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ ڈیبیٹ کیسا جیتتے تھے؟ تو بولے میں کام پہ نہیں لگتا تھا، سامنے والے وہ کام پہ لگاتا تھا. وہ خود کام پہ نہیں لگنا. محمود غزنوی کیا بولے؟ جا کے پڑھ رہے محمود غزنوی کون تھا، رہے کون تھا، اور کیا کرا کہ بھائی آج ہی ساری ہسٹری کون لکھے کیا نہیں، سند کا پتہ نہیں، عطا پتہ نہیں. پر آپ بولنا سمپل محمود غزنوی. قرآن مجید میں محمود غزنوی کا ذکر نہیں آیا. کیا بولنا؟ قرآن مجید میں محمود غزنوی کا ذکر نہیں آیا، حدیث شریف میں محمود غزنوی کا ذکر نہیں آیا، صحابہ کی زندگی میں بھی زبان میں ان کے محمود غزنوی کا ذکر نہیں آیا. میں آپ کو کس کی طرف بلا رہا ہوں میرے ہندو بھائی، کرسچن بھائی؟ قرآن کی طرف بلا رہا ہوں اور صحیح حدیث کی طرف بلا رہا ہوں. اس میں کچھ غلطی ہے تو بولو، کہ اسلام اس کا نام ہے. ارشد مدنی کا نام اسلام نہیں ہے، نہ کوئی عالم مدنی عالم ازہری عالم. ہم لوگ صفر ہیں. اگر قرآن اور حدیث صحیح حدیث کے مطابق، نبی اور صحابہ کے مطابق ہماری بات ہے تو لینا
ہونا چاہیے. اگر ہماری بات قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیجیے, اس کا ڈیفینس مت کریے. اور ایک ایسا ارشد بھائی کے خلاف بولتے ہیں ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی, بولنا غلط ہے. آپ بولنا ارشد مدنی سے غلطی ہو سکتی لیکن قرآن اور صحیح حدیث سے غلطی نہیں ہو سکتی. یہ اسلام. آپ کو ان کو بتائیے اسلام, میں آپ کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں, مسلم ادھر کی طرف نہیں بلا رہا. ختم ہو گئی مسلم. تو ایک نے کتنے جواب دیا؟ 1000 جواب دے دیا میں آپ کو انشاءاللہ. امید کا آپ کا جواب. جزاک اللہ خیر. اب میں ووٹ آف تھینکس کے لیے بردر فرید جو پرسنل مینیجر ہے السریا کارپیٹ فیکٹریز کے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ووٹ آف تھینکس دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. First of all, I thank to Allah for providing us this opportunity to share the information of Islam and in particularly the topic that Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Then I thank the management of Al Suraya company who has given the opportunity to have this place to be utilized for this holy purpose, and the people of the camp and the camp office and the people from the Mudan security who has cooperated us for arranging this program. In addition to the Dawa office of industrial sector, the Telugu dais and the people who are sitting in the dais, Mr. Saeed, Mr. Fazal, Mr. Mansoor, Mr. Suleiman, and also my colleague Mr. Ali Kateri for providing us this opportunity. I mean, it's a platform to get a message. And also I thank Mr. Madni Sahab. MashaAllah, he has a very vast knowledge, and I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives him more and more knowledge to spread the word of Islam in all the world. And I pray that the Islam Wikipedia to get more success so that it can counter the Wikipedia, and inshallah it will be happening, and very soon it will be happening. Our prayers with that website that it gets a success. Also, I would like to have Mr. Ali Kateri for 1-2 words for thanks, and thank you very much for attending this show. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول شيء نشكر الشيخ وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته على المحاضرة الجميلة والقيمة. جزاه الله عنا خيرا. ونشكر الأخوان في مكتب الدعوة والإرشاد, وأشكر الأخوان برضو في هيئة المدن الصناعية ممثلين في الأخوان في الأمن الصناعي على التنسيق والترتيب لهذا الحفل الكريم. وهذه هي سياسة الشركة ونيابة عن مجموعة السرية الصناعية التجارية. أشكر الحضور على هذا التواصل, وهذه هي من سياسة الشركة وأهدافها في توعية المجتمع والدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.